الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم بھلائی کو، ہرگز تم نیکی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم انفاق کرو، خرچ کرو، مما تحبون اس چیز کو جسے تم محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، وما تنفقو من شیء اور جو بھی خرچ کرو تم کسی بھی شے سے، فإن اللہ بہ علیم اللہ اسے جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، آج کے سبق میں یہ چوتھا پارہ جو رات ہم نے تلاوت کیا سنا، اس میں یہ پہلی آیت مبارکہ ہے چوتھے پارے کی، سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں اور نیکی بھی وہ کروں جو اچھی نیکی ہو، بہترین نیکی ہو، بھلائی کا جو اوپر والا درجہ ہے وہ ہر انسان چاہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر نیکی کا بلند درجہ چاہتے ہو تو وہ ہم نے اس چیز میں رکھا ہے کہ تم انفاق کرو، خرچ کر دو، جو مال آپ کے پاس آیا ہے اسے خرچ کرو۔ انفاق نفق سے ہے، اور نفق کہتے ہیں عربی میں سرنگ کو، جس کے ایک سے زیادہ دھانے ہوں، ایک سے زیادہ منہ ہوں، یعنی آئے تو چلا جائے، آئے نکل جائے، ایک طرف سے آئے دوسری طرف چلا جائے، ادھر سے آئے ادھر نکل جائے۔ یہ انفاق مال کو لے لیا تر جا نہیں، بلکہ آئے اور نکل جائے۔ وہ کسی بھی شکل میں آپ نے خرچ کیا ہے، یعنی اپنے پاس سنبھال کر رکھنے کی بجائے اسے لگا دینا، اسے خرچ کر دینا، یہ ہوتا ہے انفاق، یعنی سنبھال کر رکھنا نہیں بلکہ دے دینا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تو وہ ہے جو تم کھا لیتے ہو، پہن لیتے ہو، جو تم نے کھایا ما اکل فافنا وہ فنا کر دیا، اور لابس فابلا جو تم نے پہن لیا وہ پھاڑ دیا، یعنی وہ تمہارا ختم ہو گیا جو تم نے خرچ کر لیا ہے، جو اپنے اوپر لگا وہ تمہارا، جو تم نے اپنے اوپر کسی بھی شکل میں تم نے اپنے اوپر لگا لیا تو وہ تمہارا۔ تو سنبھال کر جو رکھتے ہو، حفاظت تو اس کی کرنا پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ہے جو تم چلے جاتے ہو، یعنی جو سنبھال کر رکھنے والا ہے وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور رکھتے ہی چلا جاتا ہے کہ یہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مال کس کا ہے؟ ظاہر ہے وہ دوسروں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سارے ہی دوسرے کے مال کی حفاظت کرتے ہو، اپنے کی کون حفاظت کرتا ہے؟ اپنا وہ ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جس سے ضروریات زندگی اپنی پورا کر لی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں، فرمایا کل العفو،
یعنی درگزر کے لیے اپنا رکھ کر باقی دے دینا، یہ ہے انفاق اصل میں۔ فرمایا لن تنالوا البر، تم بھلائی کے بلند مرتبہ پر پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ انفاق نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تم محبوب رکھتے ہو، جس کو بندہ سنبھال کر رکھتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے وہ، لیکن جب وہ پیارا جاتے کوئی انسان چلا جائے تو وہ کس کام ہے؟ کسی بھی کام نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو پسند کر کے رکھا ہوا ہے نا، سنبھال کر کے، جس کو وہ بچے کی طرح سنبھال کے ہر وقت ڈر خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ کو اٹھا کر نہ لے جائے، اس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ تو فرمایا وہ جو تم محبوب رکھتے ہو اس کو خرچ کر دو، جب تک وہ خرچ نہ کرو اس وقت تک تم بھلائی کے بلند مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک دو باتیں اس سلسلہ میں عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال خرچ کرتے وقت اس کا حلال اور طیب ہونا ضروری ہے، پھر اس کی اچھی قسم کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی حلال طیب ہو اور قسم بھی اچھی، ایسا نہ ہو کہ ادنا قسم کا مال چھانٹ کر دے دیا جائے اور باقی سنبھال کر رکھ دیا جائے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جو اچھا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا جتنا ہو سکتا ہے، یہ انفاق کہلاتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ سوال تھا کہ صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہے، تو جو کہ انفاق میں یہ صدقۃ الفطر بھی آتا ہے، انفاق میں ہی آئے گا۔ یہ صدقہ میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ ہر طرح کا جو مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور اس صدقے کی مختلف آگے قسمیں ہیں، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں یہ فطرانہ بھی ہے، جس میں آپ ویسے خیرات کرتے ہیں، جس میں قرض حسنہ ہے، یعنی یہ سارے صدقات میں آتے ہیں۔ تو یہ جسے آپ صدقۃ الفطر کہتے ہیں، یہ کون سا مال ہے اور کہاں اس کو خرچ ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے سمجھیے کہ فطر کہتے ہیں، فطر کا معنی ہے پھاڑ دینا۔ آپ روزانہ کہتے ہیں کہ افطاری کا وقت ہے۔ افطاری کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو دن بھر کا ایک سلسلہ رکھا ہوا تھا کہ آپ مخصوص ایک وقت کے لیے کھانے پینے اور باقی کچھ معاملات سے رکے ہوئے تھے، اب وہ وقت مکمل ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں فطر۔ اور اس کو فطرانہ جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے آخر میں جب روزے ختم ہو رہے ہوں تو اس وقت یہ ادا کرنا کچھ حصہ جو ان غرباء اور مساکین کے حق ہے جو آپ کے علاقے میں رہنے والے افراد ہیں اور نام جمی سے تنگ ہیں، معاملات زندگی اچھی طرح پورے نہیں کر پا رہے، یا ان کے معاملات زندگی نارمل حالت میں تو چل رہے ہیں لیکن وہ اپنے یہ خوشی کا موقع جو عید کا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچانا یہ فطرانہ کہلاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا زکوٰۃ الفطر، فطر کی زکوٰۃ کو، یعنی صدقۃ الفطر کو۔ فرمایا طہرۃ للصائم، یہ ایسا صدقہ ہے جو صائم یعنی روزہ رکھنے والے جو ہیں، صائم جو ہیں ان کی طہارت کرتا ہے، یہ ان کو پاک کرنے کے لیے ہے، من اللغو والرفث، یعنی جو ان کے معاملات رہ گئے ہیں، کوئی بےہودہ کام ہو گیا ہے، کوئی لغو معاملہ ہو گیا ہے دوران روزہ، تو اس کے طہارت کے لیے اللہ رب کریم نے صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاکِینَ، اور یہ مساکین کے کھانے کے لیے رکھا ہے، یعنی اس کے لیے لازم قرار دے دیا۔ فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، اس کی یہ زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر مقبول ہے، یعنی صدقۃ الفطر اس کا ادا ہوا، گویا اس کا وقت کیا ہے، یعنی نماز عید سے قبل اس کو ادا کرنا ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، فرمایا جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا فَهِيَ صَدْقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اس کے صدقات میں سے جیسے انسان صدقہ کرتا ہے ویسے اس کا یہ صدقہ ادا ہوا، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے لازم ہے کہ اس کو عید الفطر کی نماز سے قبل ادا کیا جائے۔ ہاں اس میں ایک گنجائش ہے کہ آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا، کچھ آپ نے دے دیا اور کچھ آپ کا رہ گیا،
جو رہ گیا وہ آپ دینا چاہتے ہیں لیکن جس تک پہنچانا چاہتے ہیں اس تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکی. آپ کے علم میں ہے کہ ایک آدمی مستحق ہے لیکن آپ اس کو پہلے ادا کر نہیں سکے. ویسے رمضان شروع ہو جائے تو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں، یعنی روزہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو آپ اس کو کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ یہ ہے فطرانہ، تو اس کو جب فطر ہو رہا ہو، یعنی جب یہ سلسلہ مکمل ہو رہا ہو، گویا آخری اشرا شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے دینا. اس کے بعد سے نماز عید سے قبل اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے. یہ زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا بحافظ زکوٰۃ رمضان، رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر اکٹھا کرنے پر مجھے مقرر کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، میں نے صدقۃ الفطر اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا جو بعد میں تقسیم ہونا تھا، غرباء اور مساکین کے پاس جانا تھا. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے اس میں سے ایک چادر پھیلائی اور اس میں اپنا وہ بھر کر اس کے اوپر ڈال رہا ہے. جب وہ اوپر ڈالتا میں نے دیکھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، دونوں بازو سے پکڑا تو اس نے منت سماجت کی اتنی کہ میں انہیں اس کو چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ اس نے کپڑا جھاڑا اور چلا گیا. اسی طرح یہ ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن آیا تو پھر بھی اس نے یہی کام کیا. دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا. جب میں نے اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا، جکڑ لیا کہ میں نے اس کو کہا آج میں تجھے کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اس نے بھی اتنی سماجت کی، اتنی منتیں کی کہ بالآخر مجھے اس کو چھوڑنا پڑ گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا واقعہ ہوا رات کو؟ تو میں نے وہ پوری بات سنا دی. فرمایا کہ یہ سوئے ہوئے کا معاملہ تھا، تو یہ جب میں اٹھتا ہوں یعنی وہ ایسا ہوتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں، یہ صورتحال تھی. تو فرمایا کہ آخری جو دن تھا اس نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو وہ کام کرے گا نا کر کے سوئے گا تو پھر میں آئندہ نہیں آؤں گا. پوچھا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ جب سونے لگو تو اس وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ بات سچی کر گیا ہے، صدق ہوگا، بات سچی کر گیا ہے. وہوا کذوب، جبکہ وہ ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے جبکہ وہ ہے جھوٹا. فرمایا ذاک الشیطان، یہ شیطان تھا جو تیرے پاس رات کو آتا تھا، بات تجھے صحیح بتا گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت صدقۃ الفطر اکٹھا کر رہے تھے. گویا صدقۃ الفطر خود بھی دیا جا سکتا ہے اور صدقۃ الفطر کو لوگوں کے پاس اکٹھا کر کے ان کو مساکین اور غرباء تک پہنچایا بھی جا سکتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مصارف زکوٰۃ میں سے وہ چونکہ 8 مصارف ہیں، ان مصارف میں جو بہترین مصرف اس کا ہے وہ یہی رکھا گیا ہے وَطُعْمَةُ لِلْمَسَاكِينَ، یہ مساکین کے کھانے کے لیے ہے. اور اس کی وضاحت دوسری جگہ پر یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغنوہم فی ھذا اليوم، اس دن مساکین کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دو. گویا مساکین کا یہ حق ہے اور ان کو اس طرح پہنچاؤ کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائیں، کہ ان کو ضرورت ہی نہ رہے کہ یہ آپ کے سامنے دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے پھریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر صائما من تمر او ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یعنی صدقۃ الفطر جو ہے یہ ساع من تمر، ایک سا کھجور سے، یا ساع من شعیر، جو سے، یا بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ کشمش کا ایک سا جو ہے وہ دینا. لیکن یہ فرمایا کہ یہ ہر وہ بندہ جو آزاد ہے، حرن آزاد، عبد غلام ہو تو اس کا بھی ادا ہونا ہے،
اور جو آزاد ہے اس کا بھی ادا ہونا ہے، کوئی بچہ ہے اس کا بھی ادا ہونا ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کا بھی ادا ہونا ہے. یعنی جو نماز عید سے پہلے اگر کوئی آ گیا ہے دنیا میں، کوئی بچہ نیا پیدا ہوا ہے، تو اس کے حصے میں بھی یہ دیا جائے گا. یہ اتنا ضروری صدقہ ہے یہ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو دیں، اور اس طرح ادا کیا جائے کہ ان مساکین اور غرباء میں سے کوئی بندہ ایسا باقی نہ رہے جس کا سوال رہ جائے کہ بھئی ابھی میری یہ ضرورت ہے. اور یہ جتنے اس طرح کے لینے والے ہیں، دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بھی ادا کریں. آگے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعد میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اس وقت کچھ تھوڑا بہت وہاں پر یہ گندم بھی گرو ہو گئی تھی، لیکن گندم کی قیمت اس وقت کھجور سے، کشمش سے اور جو سے زیادہ تھی. اب اس کی قیمت کم ہو گئی، تو کچھ لوگوں نے اس کو یوں کیا کہ وہ سوا کی جگہ آدھا سوا دینا شروع کر دیا کہ یہ جو گندم ہے وہ، کیونکہ وہ گندم کی قیمت زیادہ تھی اس وجہ سے، یعنی اس کی قیمت کے مطابق. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیمت کے مطابق دیا جا سکتا ہے، لیکن دینا وہ ہے جو آپ وقت پہ کھاتے ہیں، جو آپ کی خوراک ہے. اگر آپ کھجور اور کشمش اور عناب اور منقے پر گزارا کرتے ہیں، جو پر گزارا کرتے ہیں، تو آپ اس میں سے دے دیں. اگر آپ گندم سے گزارا کر رہے ہیں اپنی زندگی کا، تو گندم دے دیں، اور یا اس کے مطابق آپ اس کا خرچہ بھی دے سکتے ہیں جو خرچ اس کا بنے موجودہ وقت کے مطابق. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو بھی انفاق کرو گے تم، جو بھی دو گے تم کسی بھی شے سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کہاں دیا ہے، کیسے خرچ کیا ہے. صدقۃ الفطر کے متعلق بات کی وضاحت ہو گئی. انفاق کرتے رہنا چاہیے، انفاق کرنا لازم ہے، لیکن صدقۃ الفطر جو ہے وہ مساکین کا اور غرباء کا حق ہے، اور غرباء اور مساکین کو اس طرح ادا کریں کہ وہ سوال کرنے والے نہ رہیں. کم سے کم رمضان میں تو اتنا خرچ کر دیں ان کے اوپر کہ ان کا سوال باقی نہ رہے، بلکہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي، أنت شافي، أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ کتاب و سنت کا پابند بنا. اللہ کتاب و سنت کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ جو عبادات جتنی ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اللہ ان عبادات کو کرنے کے بعد اللہ ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کا بدل ہمیں آخرت میں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.